محمد عربی کسی کو کیا دے سکتے ہیں، کسی کو اس کا بھی اندازہ نہیں۔ میرے آقا کیا دے سکتے ہیں اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت عمر کی، عرض کی حضور میرے پاس نہیں آئیں گے؟ فرمایا آئیں گے۔ عرض کی حضور انا ثابت کما انا، جیسے ہوں ویسے ہی وہاں ہوں گا؟ فرمایا ہاں عمر ایسے ہی ہوگا۔ عرض کی فساد فیہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام نے یہ کہا، آقا نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، جو فرشتے آئیں گے آ کر تجھ سے پوچھیں گے، تو ان کو جواب دے گا، ابھی تجھے نہ بتا دوں؟ ابھی نہ بتا دوں؟ فرشتے آئیں گے جو تجھ سے سوال کریں گے، جو کچھ تو ان کو کہے گا ابھی دنیا میں تجھے نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی نہیں جانتا۔ ہاں نبی آج خود نہیں جانتا، لیکن رب کے بتانے سے سب کچھ جانتا ہے۔ جب رب بتا دے، جب رب فرما دے ہاں تم وہ ہو، تمہیں کل کا بھی پتا نہیں، پرسوں کا بھی پتا نہیں، کچھ کا بھی پتا نہیں۔ میرا نبی وہ ہے جسے کل کا بھی پتا ہے، پل پل کا بھی پتا ہے۔ کیسے؟ ایسے ہی کہہ دیا میں نے؟ نہیں، اس کے پیچھے مضبوط دلیل ہے، قرآن سنت سے حاصل کا اٹھائیے۔ حدیث پاک کی مشہور کتابیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، مسلم میں روایت موجود ہے، طبرانی میں روایت موجود ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا نے خطبہ دیا، کب دیا؟ کب خطاب شروع کیا؟ نماز فجر کے بعد۔ صحابہ فرماتے ہیں ظہر ہو گئی، خطاب جاری ہے۔ ظہر پڑھی، سرکار پھر منبر پہ جب اگر ہوئے، خطاب جاری۔ عصر ہو گئی، نماز پڑھی، خطاب جاری۔ مغرب ہو گئی، اگلے پانچوں نمازوں تک خطاب جاری ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر یہ خطاب کسی عام مولوی کا یا عام شخص کا خطاب نہیں ہے جی، جو آج موت گھنٹہ خطاب کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں جناب وقت کی تنگی کی وجہ سے بس، حقیقت یہ ہے علم بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارا، ہم نے کیا بیان کرنا۔ یہ اس آقا کا خطاب ہے جو فرماتے ہیں رب نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ کیا عطا کیے؟ جوامع الکلم۔ ساری دنیا رب کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کی تشریح کرتی رہے تو تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ جوامع الکلم انہیں کہتے ہیں کہ جملہ مختصر ہو اور معنی اور مفہوم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود۔ سبحان اللہ۔ ان کا خطاب کیا؟ حضور نے صبح سے لے کر شام تک ایک ہی بات بیان کی ہوگی، ایک ہی چیز کا تکرار کیا ہوگا؟ نہیں۔ پوچھتے ہیں صحابہ سے کیا بیان کیا؟ صحابی کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضور نے جو کچھ ہوا وہ بھی بتا دیا، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ اور طبرانی کی روایت پڑھو، طبرانی کی روایت، وہ کیا فرماتے ہیں؟ معجم کبیر میں امام طبرانی فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء راوی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا طائر یطیر بجناحیہ الا ذکر لنا منہ علما۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب ذکر فرمایا تو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی بیان کیا کہ پرندے پر کیسے مارتے ہیں۔ اے صحابہ، پرندوں کے پر مارنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آقا پرندوں کے پر مارنے سے بھی آگاہ ہیں، اے سنیوں وہ اپنے غلاموں کے میلاد منانے سے باخبر نہیں ہوں گے؟ جی، یہ خطاب ہے میرے آقا کا، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اور سنیے ایک اور روایت، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ رفع علی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا
فانا انظر الى ما فيها والى ما هو كائن الى يوم القيامه كانما انظر الى كفي هذه او كما قال. فرمایا اللہ نے ساری دنیا کو میرے لیے اٹھا کے رکھا، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہوگا، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. جی لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. ملک الموت فرشتے ہیں نا، جبریل امین کے بعد ان کا مقام ہے. جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں، تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام یہ بھی فرشتے ہیں، بڑے بلند فرشتے ہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی کیا؟ دنیا میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں نہیں کئی دفعہ ہزاروں موتیں واقع ہوتی ہیں. کتنی واقع ہوتی ہیں؟ ہزاروں حادثات ہوتے ہیں، سیلاب آئے، طوفان آئے، جی نہ جانے زمینی آسمانی آفتیں آتی ہیں، ہزاروں لوگ ایک سیکنڈ میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں. رب نے اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رکھا ہوا دانا ہوتا ہے. جی سب کی روحیں قبض کرنے کی طاقت اللہ نے اسرائیل کو دی. شرک نہیں بنا، بولیے شرک نہیں بنا. حالانکہ سب کے پاس ایک سیکنڈ میں پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل نہیں مانتی سب کے پاس ایک سیکنڈ میں کیسے پہنچے. لیکن رب نے اسرائیل کو یہ طاقت دی، شرک نہیں ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں، یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر غلاموں کی یہ شان ہے، جی اسرائیل غلام ہے نا، سرکار سب کے نبی ہے نا، فرشتوں کے بھی، انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، تمام حیوانات، جمادات، نباتات سب کے نبی ہیں. اگر غلام کی شان یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں جگہ پر موت ہو، لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں، پشاور میں، یورپ میں، بر صغیر میں، ایشیا میں، کہیں بھی موت ہو، ایک سیکنڈ میں ہزاروں جگہ موت ہو سکتی ہے. ہزاروں جگہ ایک سیکنڈ میں پہنچنا غلام کی شان ہے، تو کیا آقا ہزاروں جگہ محافل میلاد میں آنے واحد میں نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی. وقت ہے کہ بند کر دیں. اب آخری بات، حفصہ نے فرما دیا مرضی. اب میں نہیں چاہتا کہ آپ میں اور لنگر میں زیادہ دیر حاضر رہو، لیکن عقیدے کی بات ہے نا، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. توجہ سے سنیے، کوئی بات قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہے. حضور علیہ السلام بے چین ہو امتی کے دکھ درد کی وجہ سے قرآن کہتا ہے، اور امتی ایک تو نہیں، ہزاروں تو نہیں، لاکھوں تو نہیں، 1.5 ارب کے قریب پوری دنیا میں ہے. کسی کو کوئی دکھ، کسی کو کوئی دکھ، کسی کو کوئی دکھ. رب کہتا ہے میں نے ایسا حبیب دیا ہے تمہیں کوئی بھی دکھ ہو میرے محبوب کو خبر ہو جاتی ہے، تبھی تو بے چین ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا اسرائیل علیہ السلام اگر ایک سیکنڈ میں ہزاروں جگہ پر جائیں تو شرک، بولیے ہے شرک؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کی شان ہے وہی پہنچ سکتا ہے ہر جگہ پر. کوئی اللہ کو ہر جگہ پہنچنے کا کیا مطلب؟ کوئی دور ہے کہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو اس کے بندوں کی طاقت ہے کہ وہ پہنچ سکتے ہیں. اٹھائیے قرآن، سلیمان علیہ السلام کے امتی نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دیا. بولیے تو سلیمان علیہ السلام کے درباری کی یہ شان ہے، آپ کی قدموں میں بیٹھنے والے امتی کی یہ شان ہے. ملکہ سبا کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو نبیوں کے امام کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. لوگ ہمیں کہتے ہیں شعر پڑھتے ہو، جی کس سے کہانیاں سناتے ہو. یہ کس سے کہانیاں ہیں؟ یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں. اعتراض کرنا تو رب سے کریے، لڑنا ہے تو اس سے لڑیے، اس سے کہیے یا اللہ ہم تو تیری توحید کے بیان میں یہ کہتے تھے کہ دور و نزدیک تک پہنچنا تیری شان ہے، تیرا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تیرے بندے بھی پہنچ جاتے ہیں. لڑنا ہے تو اس سے لڑیے، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہم خود تو نہیں کہتے، رب پہلے کہتا ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اسے کہو بیان کرنا چھوڑ دے، ہم ذکر کرنا چھوڑ دیں. اسے کہو قرآن میں ذکر نہ کرے، ہم بیان نہیں کریں گے. تو جب اس نے قرآن میں بتایا ہے
کہ میرے نبی کے دربار میں بیٹھنے والے کی طاقت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل دور کا تخت پلٹ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے. جب رب یہ بتا رہا ہے تو ہم کیوں نہ بیان کریں؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب رب کہتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ بیان کریں؟ اور آج نبی کی سماعت پر اعتراض ہوتا ہے. نبی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اسی سورت کو دیکھیے، سورہ نمل کو دیکھیے. مولانا طارق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. مجھے ڈائریکٹ تو سمجھ نہیں آئی لیکن آیات سے میں سمجھ گیا. انہوں نے قرآن سے ثابت کیا کہ نبی کی پیدائش وسلام علیہ یوم ولد. جو قرآن دیکھیے، ہم کیوں جائیں ادھر ادھر؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سماعت کیا ہے؟ نیند نہیں آنی چاہیے، پوری توجہ سے سنیے. اللہ کے نبی کی سماعت کیا ہے؟ جب چونٹی نے یہ کہا نا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں بلوں میں گھسل جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، تو قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی بات اللہ کے نبی نے سن بھی لی، سن کے مسکرا بھی پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سماعت نبوت، زندہ باد. سماعت نبوت، زندہ باد. فتویٰ لگانا کس کو لگاؤ جی؟ یا اللہ ہم تو کہتے ہیں نبی دور سے نہیں سن سکتا، دور سے سننا رب کی شان ہے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے چونٹی زمین پہ ہے، اللہ کے نبی فضاؤں میں چل رہے ہیں، ہوا پہ آپ کی حکومت ہے. اگر آپ ہوا میں نہ بھی ہوتے، زمین پر بھی ہوتے. بلکہ میں تو چیلنج کرتا ہوں، جو لوگ نبی کی سماعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ چونٹیاں اپنے کانوں میں بھی گھسا لیں پھر بھی نہیں سن سکتے. کیا کہتی ہے جی؟ یہ کچھ ہنسنے کی بات نہیں، حقیقت ہے. نبی کی سماعت پر اعتراض کرنے والوں اپنے کان چونٹیوں سے بھر لو پھر بھی نہیں سمجھ پاؤ گے چونٹی کیا کہتی ہے. تو نبیوں کے شان دیکھو، قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی بات سن کر اللہ کے نبی مسکراتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی سماعت یہ ہے، تو نبیوں کے امام کی سماعت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں. یہ قرآن سے ثابت ہے نا، کہ جوش خطابت تو نہیں ہے، اپنی طرف سے کئی باتیں تو نہیں ہے نا، قرآن سے بات ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. اچھا بات خطاب کی میں کر رہا تھا، پھر دوبارہ چلیے آپ کے ذہنوں کا رابطہ دوبارہ ادھر سے جوڑنا ہے. خطاب ہوا، ابھی خطاب ہو رہا نا، تو کچھ لوگ میرے دوست میرے بزرگ بھائی کہہ رہے ہوں گے کہ بات لمبی ہو رہی ہے. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. صبح سے شام تک 5 نمازوں تک میرے آقا نے خطاب فرمایا. مسلم کی روایت، طبرانی کی روایت اور بہت سی کتابوں کی روایت. اتنا لمبا خطاب، چائے کا وقفہ بھی نہیں ہوا، کھانے کا وقفہ بھی نہیں ہوا، پانی پینے بھی کوئی نہیں اٹھا، کوئی ہلا جلا بھی نہیں، کوئی کھیا بھی نہیں، کسی نے نگاہیں ہٹائی بھی نہیں. کیا ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی تھی؟ بولیے نہیں لگتی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی ضرورت نہیں تھی؟ صبح سے لے کر شام تک خطاب ہوا، ایک صحابی بھی اٹھ کر نہیں گیا. صحابہ سے پوچھیں اے صحابہ آپ تھکے نہیں، آپ اکتائے نہیں، بھوک پیاس نہیں لگی؟ وہ کہیں گے حقیقت اگر نگاہوں کے سامنے جمال محمد ہو تو دنیا یاد کہاں رہتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگاہوں کے سامنے حضور کا حسن ہو تو دنیا یاد کہاں رہتی ہے؟ عارف کھڑی فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کنعانی جنہ محمد عربی لکھا اور رجے دونے جہاں. حضور کا حسن ہے، نگاہوں کے سامنے حضور کا نظارہ ہو، سر پر حضور کے جمال کا پھیلا ہو، آنکھوں میں حضور کے جمال کا نظارہ ہو، دل میں حضور کے حسن کا خیال ہو، اور کانوں میں حضور کے مقال کا شہر ڈالا جا رہا ہو، پھر دنیا یاد کسے رہتی ہے؟ گرامی کے سامعین، یہ بات عشق و محبت کی بات ہے، اس کو جتنا بڑھائیں گے ختم نہیں ہوگی. یہ داستان اتنی چھوٹی نہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں اور دل کے جذبات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور عقیدے کی 1-2 باتیں اور بھی کرتے ہیں ایمان کی تازگی کے لیے. سنیے، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں تم کہتے ہو سب کچھ بتا دیا، حالانکہ روایات میں آتا ہے کئی دفعہ کافر آئے اور آ کر کہا بتائیں ہماری فصل کیسے ہوگی، حضور نے نہیں بتایا.
بتایا. کہا بارش کا وہ بھی حضور نے نہیں بتایا. سوال کیے حضور نے نہیں بتائے. تم کہتے ہو حضور کو سب کچھ پتا ہے. اللہ اکبر. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے. نبی کا کلمہ پڑا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کافروں کے نہ بتانے پر ناراض ہو اور عاشقوں کو سب کچھ بتا دیا اس کا یقین نہیں ہے؟ کافروں کو کہا نہیں بتاتا اور عاشقوں کو پوچھے بغیر ہی سب کچھ بتا دیا. میں نے مسلم کی روایت پڑھی ہے. سب کچھ بتا دیا. قیامت تک ہونے والی ہر شے بتا دی. اس کا یقین نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حضور ان کو پوچھے بغیر بتا رہے ہیں, ان کو پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہے. تو زبان حال سے وجدان یہ کہتا ہے جواب کچھ ایسے ہوگا کہ انہوں نے میرے کہنے پر خدا کو مانا ہے؟ نہیں مانا. میں نے کہا خدا کو مانو, نہیں مانا. خدا کو میرے کہنے پر نہیں مانا اور فصلوں کا پوچھنے آ گئے ہیں انہیں کیوں بتایا جائے. اور تم نے چونکہ میرے کہنے پر رب کو مانا ہے لہذا تم نہیں بھی پوچھو گے تمہیں سب کچھ بتائیں گے. بات سمجھے؟ ان کو نہیں بتایا. اچھا اعتراض ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. رب نے خود اعلان کروایا. بہت سے لوگ آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی. قل اے حبیب اعلان کرو لا اقول لكم, میں تمہیں نہیں کہتا عندي خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سبحان اللہ. حضور تو خود اعلان کر رہے ہیں. قرآن ہے, قرآن کو سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں. قرآن سارے پڑھتے ہیں. لا اقول لكم, میں تمہیں نہیں کہتا عندي خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ذرا غور کیجئے حضور نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں؟ فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں. لا اقول, لفظوں پر غور کیجئے. لا اقول لکم, میں تمہیں کہتا نہیں ہوں. یہ تو نہیں فرمایا کہ ہے نہیں. بولیے سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ لیس عندی خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. یہ فرمایا اے کافروں میں تمہیں کہتا نہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں, لیکن جب رب خود فرما دے اے پیارے انا اعطیناک الکوثر, اے پیارے ہم نے تمہاری جھولی میں سارا خیر ڈال دیا ہے, پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ رب کے خزانے ہیں. اگر خالق فرما دے اے پیارے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ, تو پھر بھی خزانے نہیں. میرے آقا فرمائیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض, رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں, پھر بھی خزانے نہیں ہیں. ربیعہ نے سوال کیا حضور آپ سے کچھ مانگتا ہوں. اللہ اکبر, میرے آقا نے جنت عطا فرما دی. خزانے نہیں ہیں. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو نام لے کر فرمایا جنتی ہیں. ویسے ہمارا ایمان ہے سرکار کا ہر صحابی جنتی ہے, لیکن نام لے کر فرمایا تم جنتی ہو. ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے خزانہ وہ جنت کی ٹکٹ ایسے ہی دے رہا ہے. صحابہ کا ایمان ہے چٹائی پہ بیٹھ کر جو جنت دینے کا مختار ہے وہ بھی یقین مدینے کا تاجدار ہے. گرامی کے سامنے بات بہت لمبی ہو جائے گی. سرکار کے عشق و محبت کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. انہی پر اکتفا کرتا ہوں. زندگی بھر یہ بات یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا ذکر پاک قرآن و سنت سے پڑھنے کے لیے کسی صحیح العقیدہ, کیا میں نے عرض کیا, صحیح عقیدہ رکھنے والے عالم سے قرآن و سنت کا صحیح مطلب سمجھیے, وگرنہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے جسے پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. اس سے بھی واضح آیت پڑھو, اس سے بھی واضح آیت سورہ توبہ 11واں پارہ. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. فرما ہماری آیتیں جب نازل ہوتی ہیں نا, قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کو پاکی نہیں ملتی, رب کہتا ہے ان کی پلیتی اور بڑھ جاتی ہے. یہ تو قرآن ہے نا. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, ان کی پلیتی بڑھ جاتی ہے. کیوں بڑھتی ہے؟ آخری بات. لوگ کہیں گے جی آپ بھی آخری کہتے ہیں, بہت لمبی کیے جا رہے ہو. آخری بات بالکل حتمی طور پہ آج کی محفل میں, ویسے سرکار کی ثنا کے لیے ساری زندگی انشاءاللہ, لیکن آج کی محفل میں آخری بات. ارشاد فرماتے ہیں
سرکار کا جب ذکر پاک انسان کرتا ہے اس کے جسم سے خوشبو پھیلتی ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار کے ذکر پاک کی برکت ہے. اور اشاعت کا یہ بھی فرمانا ہے کہ آج بھی مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں سرکار کی خوشبو رچی بسی ہے. پر فرق یہ ہے بے ایمانوں کو نہیں آتی، عاشقوں کو آتی ہے. سبحان اللہ. عاشقوں سے پوچھو آتی ہے، کہتے ہیں ہاں آتی ہے. بے ایمانوں سے پوچھو کہتے ہیں نہیں آتی. عاشق کہتے ہیں اگر نہ ہوتی تو آتی کیوں؟ بے ایمان کہتی ہے کہ اگر ہوتی تو ہمیں کیوں نہ آتی؟ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اسی آیت سے لے لیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا. قرآن اترتا ہے، دلوں کو ہدایت دیتا ہے، کفر و شرک کو دور کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے، بے یقین کرتا ہے. لیکن وہی قرآن کہہ رہا ہے جن کے دل پلید ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. جن کے دلوں کی پلیدی ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. پتا چلا سرکار کی خوشبو ہے، آتی ہے، عاشقوں کو آتی ہے، خوشبو بھی یقین ہے. لیکن مسئلہ اپنی پاکی پلیدی کا ہے. جو پاک ہیں ان سے جاتی نہیں، جو پلید ہیں ان کو آتی ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے باہر گزری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں دلائل سے لبریز، دلائل پر مبنی گفتگو فرما رہے تھے قبلہ استاد گرامی، استاد علماء الفضلاء حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر بٹ صاحب، خطیب مدنی مسجد فیصلہ. بس یہ آخری لمحات ہے تو آگے صرف یہ چند باتیں، اعلانات بھی میرے پاس ہیں، یہ تھوڑی سی لسٹ ہے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت پاک پاکی اور پلیدے کی ہوئی. تو آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں. میں آپ سے یہ 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کا گھر ہے، آپ تشریف لائے ہیں. آپ کے کچن میں اگر کتا جانا چاہے تو آپ جانے دیں گے؟ بتائیں نا، کیوں نہیں جانے دیں گے؟ پلید ہے، کیوں نہیں جانے دیں گے؟ آپ میں اتنا شعور ہے کہ آپ اپنے کھانے کی چیز کے پاس کتے کو نہیں جانے دیتے، تو پھر وہ رب ذوالجلال کیسے یہاں پہ کسی پلید کو آنے کی اجازت دے گا؟ یہ سب پاک بیٹھے ہیں، کون ہے؟ بولے نا. ہاں، اگر آپ پلید کو اندر انٹرویو ہونے دیں گے تو وہ رب کیسے آنے دے گا یہاں پہ؟ تو اس لیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور یہ سرکار کی، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے. اور پھر آخری بات کہ اللہ رب العزت کے بارے میں رب نے فرمایا نا کہ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے. کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے. انشاءاللہ عزیز کی بلا ساری مکرم یہ کیک جو ہے وہ کاٹیں گے. درود سلام کے 2 اشعار ہوں گے، ختم پاک ہوگا، پھر انشاءاللہ عزیز لنگر کا اہتمام ہوگا. 2 اعلان ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں. البس لون کی جو مسجد ہے 17 جنوری کو 6:30 بجے وہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم البس لون میں. اور 17 کو ہی تاج محل میں سیرت کانفرنس تاشو کے اندر جو تاج محل ہے وہاں پہ 17 کو ڈینس میں، اور 18 کو اردو بجے. دونوں کی ٹائمنگ ایک ہے، دونوں دن کی 5 بجے. اور تیسرا روڈور کی مسجد ہے ہورسٹ ویلی
HSLJ ہاسٹل یہ وینس میں یہاں پہ 18 کو، اور یہاں کی بھی تقریباً ٹائمنگ جو ہے وہ 6 بجے ہے. تو یہ اعلانات آپ نے سماعت فرما لیے. آپ نے ان محافل میں جانا بھی ہے. کافی دوستوں نے درود پاک کے تحفے بھی یہاں پہ دیے ہیں، اور میں درخواست کروں گا دعا تو قبلہ افساری وغیرہ نے کرنی ہے. کافی دوستوں نے اپنی حاجات کے لیے بھی کہا کہ دعا کے لیے کہ آپ دعا کریں. تو جس دوست نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور جو نہیں کہہ سکے سب کے لیے وہ دعا فرمائیں، انشاءاللہ فرمائیں گے. اور میں آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کریٹا بھائی مسجد سے قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد تنویر صاحب تشریف لائے، ان کا اور ان کی انتظامیہ کا اور ان کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عیسائی سے جناب حافظ محمد نویس صاحب جو خطیب ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نویس صاحب وہ تشریف لائے، اور ان کی مسجد کے غالباً صدر اور سیکرٹری اور دوسرے رفقا بھی راجہ منیر صاحب اور یہ وغیرہ یہ تشریف لائے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور قبلہ گلزار شاہ صاحب ہیں، محبوب صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ. قبلہ مصطفیٰ صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جس کا میں نام جانتا ہوں، جس کا نہیں جانتا، تمام جو میرے دوست عیسائی سے آئے ہیں، البس لوٹ سے آئے ہیں، یا ادھر کریٹا ہے سے، مجھے جگہوں کا نہیں پتا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر تو شاہ صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں. میں نے پہلے اعلان کیا تھا جو آل رسول ہیں وہ آگے بیٹھیں. آل رسول اور علماء ہمارے سروں کا تاج ہے، اور یہیں پہ سب کی ہماری بخشش ہونی ہے. تو تمام دوستوں کا شکریہ. آپ کا مزید ٹائم نہیں لینا چاہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آخر میں آپ نے تمام نمازی حضرات کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا بندوبست کیا ہے، آپ کو یہاں پہ بلایا ہے. وہ آپ کے میزبان ہیں، ہماری اس مسجد کے ٹرسٹ کے لوگ، انہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے. اور قبلہ حافظ قاری سجاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ تمام کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے. یہ سعادت انہوں نے اکیلے اپنے حصے میں ڈالی ہے. باقی تمام دوستوں نے جمعے جو ہم نے اعلان کیا تھا، تمام دوستوں نے خدمت کی ہے میلاد کے لیے الحمدللہ. جس سے جتنا بھی ہو سکا ہے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. جس سے جتنا بھی تھا سب نے ڈالا ہے، کوشش کی ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے حلال میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اور آپ کی درخواست کرتا ہوں کہ قبلہ افساری کرم ہو کہ آپ ہم سب کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور وطن عظیم پاکستان کی ترقی اور بلندیوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں گے. اب پہلے کیک کاٹیں گے، پھر دو شیر سلام بھی ہوں گے، پھر ختم پاک ہوگا، اور پھر ہماری یہ تو روحانی غذا تھی جو ہم نے لے لیے. اس کے بعد ہمارے لیے جسمانی غذا کا بندوبست ہوگا. تو انشاءاللہ ضرور ایک ساتھ جسمانی غذا کے لیے بھی ہم یہاں پہ انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی درود و سلام کی فضاؤں میں ہی یہ کیک کٹے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 گھر آمنات ہو
جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے ان سا پیدا ہوا اور نہ ہوگا کبھی، ان سا پیدا ہوا اور نہ ہوگا کبھی، ان کی شان ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی از پہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سب دوست تشریف رکھیں خطبہ پاک ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد